لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین اپنے سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ سوال کے ذریعے سے آپ کو ایک بہتر علم حاصل کرنے کا ہم موقع آپ کو دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ اگر روزہ دار کسی ایسے کمرے میں داخل ہو جائے جہاں لوبان یا اگربتی جل رہی ہو یا روم اسپرے کیا ہو، یا اپنے ہاتھ یا کپڑوں پر عطر لگا کر یا براہ راست عطر سونگے، تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا؟ یعنی لوبان، اگربتی، روم اسپرے اور عطر وغیرہ سونگتا ہے اگر کوئی، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ عطر بھی لوگ لگاتے ہیں عموماً، اور گھروں میں لوبان بھی ہوتا ہے، اگربتی بھی لوگ لگاتے ہیں، لوبان بھی کرتے ہیں، تو روم اسپرے بھی بعض اوقات جن کے پاس ہے تو وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ یاد رکھیے گا، لوبان اور اگربتی کا وہی حکم ہے جو دھوئیں اور غبار کا ہے۔ یعنی اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں دھواں اندر لے جانے کی نیت سے ناک قریب کر کے سونگا تو روزہ چلا جائے گا، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو یا سونگنے کی نیت سے ناک کے قریب کر کے نہ سونگا تو روزہ نہ جائے گا۔ جی ہاں، یہ دھواں کا جو مسئلہ ہے، اور ویسے ہی گرد و غبار کا جو مسئلہ ہے کہ آدمی روزہ یاد بھی ہے، اس کے بعد بھی جان بوجھ کر ناک لے جا کر کے سونگ کر اندر کر رہے ہیں، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر اندر نہیں کر رہے تھے بلکہ چل رہے تھے کہ دھواں اندر آ گئی، تو اس صورت میں روزہ دار یاد ہو نہ ہو، دونوں صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ویسے ہی لوبان اور اگربتی کے دھوئیں کا بھی حکم ہے کہ اگر لوبان سلگ رہا ہے، ویسے اگربتی سلگ رہے ہیں اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، خود سے اگر آ گیا حلق کے منہ کے اندر، ناک سے یا منہ سے، تو پھر اس صورتحال میں خود سے آ جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی دھواں کو قریب جا کر کے سونگنے لگا، ویسے اگربتی کے دھواں کو قریب سے جا کر کے سونگنے لگا اور روزہ دار بھی یاد ہے اور سونگ کر کے اندر کر رہا ہے، تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روم اسپرے کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ روم اسپرے کی کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو یا عطر سونگنے سے بھی مطلقاً روزہ نہ جائے گا، خواہ بل واسطہ سونگا جائے یا بلا واسطہ۔ جی ہاں، روم اسپرے ہے یا عطر کی خوشبو ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر سونگتا ہے کوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ عطر سونگنے سے کوئی ایسی چیز حلق میں نہیں جاتی جو روزہ ٹوٹنے کا باعث بن سکے، بلکہ عطر سونگنے سے ایسی ہوا اندر جاتی ہے جو کہ خوشبو سے معطر ہوتی ہے۔ کوئی چیز جو خوشبو جو ہے نا، وہ ہوا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو چاہے روم اسپرے کا ہو چاہے عطر کا ہو، تو وہ خوشبو اگر آپ سونگتے ہیں نا تو کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، وہ ہوا ہی اندر جا رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ خوشبو سے ہوا معطر ہو گئی ہے، یا خوشبو سے، چاہے خوشبو روم اسپرے کا ہو چاہے عطر کا ہو، تو وہ معطر ہوا ہی جا رہی ہے۔ تو ہوا اندر جانے سے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ آدمی سانس کے ذریعے سے تو دن بھر ہوا اندر لیتا ہے، باہر کرتا ہے، تو خوشبودار ہوا اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جبکہ دھوئیں کا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ دھواں ایک چیز ہے کہ اس کے سونگنے میں نفس دھواں اندر جاتا ہے۔ جی ہاں، خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے رد المحتار کے اندر کہ اگر خوشبو سلگ رہی تھی اور اس نے روزہ یاد ہوتے ہوئے اسے قریب کیا اور سونگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے۔ سلگ رہی تھی، خوشبو سلگ رہی تھی، یہ لوبان کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ یہ وہم نہ کیا جائے کہ یہ گلاب یا اس کے عرق یا مشک کے سونگنے کی طرح ہے، یہ مشک عطر سونگنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہوا جو کہ مشک یا اس کے مشابہ سے معطر ہو اور دھوئیں کے جوہر جو اس کے فعل کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پہنچے کے درمیان بہت فرق ہے۔ یعنی عطر کی خوشبو اور اس کے اگربتی اور لوبان کی خوشبو میں بہت فرق ہے۔ عطر کی خوشبو میں صرف خوشبو ایک چیز ہے، خوشبو ہے جو ہوا میں پھیل جاتی ہے، ہوا معطر ہو جاتی ہے، لیکن لوبان اور اگربتی کی جو خوشبو ہے اس میں دھواں ہوتی ہے ہوا میں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ الحمدللہ رد المحتار میں لکھا ہے، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ دونوں میں فرق ہے، لہٰذا مسائل یاد رکھیے گا۔ روزہ بچانا ہے، اس شدت کی گرمی میں جب روزہ رکھے ہیں تو روزے کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے روزے کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔